الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناديان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اصلاح معاشرہ میں اسلام جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے ان تعلیمات میں ایک اہم ترین حکم مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سارے مسلمانوں کا آپس میں بھائی ہونے کا رشتہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوۃ، سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، کسی موقع پر کسی وجہ سے آپس میں کوئی بیر ہو جائے، کوئی دشمنی کی بات پیش آ جائے، کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایسے اختلافات کو بہانہ بنا کر دشمنیوں کو طول نہ دیا جائے، بغض و عداوت کو لمبا نہ کیا جائے، بلکہ موقع کی بات تھی، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب معاملے کو ختم کر کے صلح کر کے رفع دفع کر کے اپنے رشتے اخوت کو قائم رکھا جائے. فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں جو رشتہ ہے اس رشتے کو قائم رکھو، اس کے بیچ میں پیش آنے والی دراڑوں کو ختم کر ڈالو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی. دوسری جگہ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم سب نے تھامے رکھنا ہے، سب نے جمیعا. لا تفرقوا، اختلافات کو ہوا نہ دو، اختلافات ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے انسان ایک بات پہ جمع ہو جائے. اللہ کی وحدانیت جیسی چیز پہ سارے انسان جمع نہیں ہو پا رہے ہیں. تو مسلمانوں کے آپس کی رائے میں تو اختلاف ہونا یقینی بات ہے. تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں تفرقہ بازی، آپس میں جماعت بندی، آپس میں گروہ بنا دینا، الگ الگ گروہوں میں بٹ کر اپنی اپنی جماعتیں بنا دینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. آپس میں اس طرح کی اختلاف کی چیزیں پیش آ جائے تو ان چیزوں کو دور رکھو اور ایمانی اور اسلامی رشتے کو قائم رکھو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کا جو انعام تم سب پر ہے اس کو یاد کرو کہ جب تم سب آپس میں لڑتے تھے، اختلافات کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں سے دشمنی کو ختم کر دیا، عداوتوں کو نکال دیا اور تمہارے دلوں کی دشمنی اور عداوت کو محبت اور مودت سے بدل دیا، جس کے نتیجے میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
اللہ کی نعمت سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دل کی دشمنیوں کو اللہ نے نکالا اور اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم ہوا بھائی بھائی بن کر رہنا یہ نعمت ہے اللہ کی۔ بھائی بھائی بن کر رہنے کی جو کسی کو صفت عطا ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ جو بھائی بھائی والا رشتہ قائم رکھتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو نعمت ملی ہوئی ہے، اور جو اس سے دور ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نعمت سے محروم ہے۔ اس لیے ہم سب کو محروم نہیں بننا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر کے اس کے محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے۔ کہ کسی سے میری رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، میری رائے الگ ہے اس کی رائے الگ ہے، میرا مزاج الگ ہے اس کا مزاج الگ ہے، میری طبیعت الگ ہے اس کی طبیعت الگ ہے، میرا نیچر الگ ہے اس کا نیچر الگ ہے۔ نیچر کا اختلاف ہو سکتا ہے، طبیعت کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ہم سب جمع ہیں۔ اس کے باوجود سارے اختلافات اور سارے نیچر کی جو پرابلمز ہونے کے باوجود ایک رسول کو ہم سب آخری رسول مانتے ہیں، سارے پیغمبروں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو سچا ہم جانتے ہیں، تقدیر کے بھلے اور برے کا یقین ہم رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہم رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کی سچائی کا یقین ہم رکھتے ہیں، پل صراط کی سچائی کا یقین ہم رکھتے ہیں، اور جو ہے وہاں کی میدان محشر میں پیش آنے والے مختلف مراحل، حوض کوثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پینا، اور مسلمانوں کا جو ہے ہم امت محمدیہ کا ساری امتوں میں سب سے اونچے مرتبے والا ہونا، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ جب ان چیزوں پر ہم سب کا اتفاق اور اتحاد ہے تو اس سے ہٹ کر جو ان چیزوں کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اختلاف کے مطابق عمل کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی چیزوں پر ہم متحد ہیں تو ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہودیوں کی بات کہ یہودی لوگ یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، اور مسلمانوں میں کے کچھ منافق لوگ یہودیوں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ یہودی اگرچہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کے پورے سسٹم کو تم دیکھو گے تو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سب آپس میں متفق اور متحد ہیں، ملے ہوئے ہیں ایک بات پر۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا کے منظر نامے کو اٹھا کر دیکھیے، جہاں مسلمانوں سے دشمنی کی بات آ رہی ہے وہاں سب سے آگے جس قوم کا نام ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہے، اور وہ یہودی ساری دنیا کو گھما رہے ہیں۔ نصرانی قوم اور جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی سپر پاور ہونے کا جس کو اپنے جو ہے زوم ہے، فرعونی ایک خیال ہے، آج تو اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا، اس کے بھی سپر پاور ہونے کو ملیامٹ کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ لیکن اس نصرانی قوم کے سردار بھی کون بنی ہوئی ہے؟ وہ کس کے اشارے پر چلتے ہیں؟ یہودیوں کے اشارے پر چلتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کے 2% لوگ بھی نہیں ہیں، 2% لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے اشارے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ قوم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان سب کو تم خیال کرو گے کہ یہ سب ملے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہیں، متحد نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ بٹے ہوئے لوگ ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ ہے۔ لیکن جب اسلام کی دشمنی کا مرحلہ آتا ہے تو سب کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ اگر یہ دشمن قومیں آپس میں مختلف، آپس میں ان کے کافی اختلافات ہیں، اس کے باوجود اسلام کے لیے جب وہ اسلام کے مقابلے پر ایک ہاتھ بن جاتے ہیں، متحد بن جاتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں تم تو اہل حق ہو، تم تو مسلمان ہو، تمہارا رشتہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتابوں سے، اس کے پیغمبروں سے، اس کے فرشتوں سے ہے، تو تم سب نے بھی آپس میں متحد رہنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آپس میں اختلافات نہیں کرنے چاہیے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے مذہب کی بنیاد پر، اور کیا کہتے ہیں،
فرقواریت کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر ہم الگ الگ جو ہے جماعتوں میں الگ الگ اس میں بٹے ہوئے ہیں. جس کا جو خیال ہے وہ اپنے خیال پر عمل کرے، لیکن جب بنیادی چیزیں ہم سب کی ایک ہیں تو اس معنی کر ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے. لا تتفرقوا، آپس میں اختلافات مت کرو. ولا قرآن میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ تم ایسے اختلافات مت کرنا جیسے یہ اہل کتاب نے اختلافات کیے ہیں. اگر ان کی طرح اختلافات میں بٹو گے تو تم بھی چورا چورا ہو کر رہ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد، یہ مذہب والے وہ مذہب پہ کیچڑ اچالتے ہیں، یہ جماعت وہ جماعت پہ کیچڑ اچالتی ہے، یہ فرقے والے اس فرقے پہ کیچڑ اچالتے ہیں. اسی میں ہماری ساری صلاحیتیں، اسی میں ہماری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی ہے. اگر ان کے پیچھے ہماری انرجی ختم ہو جائے گی تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اسلام کے دشمنوں کے لیے تم اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی قوت کو بنانے اور اپنی طاقت کو بنانے کے لیے خوب محنت کرو، تیاری کرو. وہ تیاری ہم کب کریں گے؟ ادھر ہمارے اختلافات ختم نہیں ہو رہے، ادھر ان کے مقابلے میں جانے کی ہم تیاری کب کریں گے؟ ضرورت ہے ہم آپس کے ان چیزوں کو ختم کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں، اتفاق سے رہیں. جس کی جو رائے ہے، ہم بہت سی مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جماعت والے ہیں، یہ جماعت والے ہیں، یہ فرقہ والے، وہ فرقہ والے. ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ کیا دو سگے بھائی باوجود ایک جماعت کے اور ایک فرقے کے ہونے کے بھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں اختلاف؟ یہ جماعت والے اور وہ جماعت والے دونوں مل نہیں سکتے. اگر ہمارا یہ خیال ہے تو کئی مرتبہ ایک ہی جماعت اور ایک ہی خیال کے ہو کر بھی دو بھائیوں کا آپس میں گھروں میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. آپس میں اس کی رائے الگ، اس کی رائے الگ، حالانکہ ایک ہی مشرب سے جڑے ہوئے، ایک ہی مذہب سے جڑے ہوئے، ایک ہی جماعت سے جڑے ہوئے، پھر بھی دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف تو اختلاف تو رائے کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے مشرب اور اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ جنت میں جنتیوں کو بھی عطا فرمائے گا. جنت میں بھی سب ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ بھائی بھائی بن جائیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم ان کے سینوں میں جو ایک دوسرے کے لیے گندگیاں ہیں، ان گندگیوں کو نکال کر ان کے دلوں کو پاک بنائیں گے، پھر وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے. تو بھائی بھائی بن کر رہنا کس کا وصف ہے، کس کی صفت ہے؟ جنت والوں کی صفت ہے. لہذا اسی صفت کو یہاں ہمیں دنیا میں بھی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہاں بھی تم بھائی بھائی بن کر رہو. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم ولا یسلم. مسلمان مسلمان پر نہ ظلم کرے نہ اس پر ظلم ہونے دے. کیا فرمایا؟ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور کسی مسلمان پر ہونے والے ظلم کو ہونے بھی نہ دے. دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے، دیکھ رہا ہے اپنے سامنے ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے ظلم ہونے سے بچائے. اپنے زبان سے روک سکتا ہے، اپنے زبان سے ظلم ہونے سے بچائے. اپنے دل سے برا سمجھ سکتا ہے، اپنے دل سے اس کو برا سمجھ کر یہ سمجھ لے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس بھائی کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے، خاندان ایک ہے تو پھر ہم خاندان دیکھتے ہیں، کس کی غلطی وہ نہیں دیکھتے. اگر ہمارا محلہ ایک ہے تو ہم محلہ دیکھتے ہیں، کس کی غلطی یہ نہیں دیکھتے. اگر ہمارا شہر ایک ہے تو ہم شہریت کی بنیاد پر سپورٹ کرتے ہیں، کس کی غلطی ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں. اگر ہمارا دھرم ایک ہے تو ہم دھرم کی بنیاد پر ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، کس کی غلطی اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اسلام اس نظریے کو صحیح نہیں سمجھتا ہے کہ آپ کسی کا مسلمان ہونے کی بنیاد پر سپورٹ کریں، آپ کسی کا جو ہے آپ کا مذہب ایک ہے اس لیے سپورٹ کریں، آپ کا محلہ اور آپ کا شہر، آپ کا گاؤں اور آپ کے خاندان اور آپ کی جو ہے سوسائٹی ایک ہے اس لیے آپ کسی کی مدد کریں. اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے. اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. صحیح جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا چاہے خاندان کے اعتبار سے نچلا انسان ہو.
اور غلط ہے تو خاندان کے اعتبار سے اونچا ہے تب بھی اس کو غلط کہا جائے گا، اس کی اس طرح مدد نہیں کی جائے گی کہ وہ دوسروں پر زیادتی کرے، بلکہ اس کو روکا جائے گا۔ تو انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تب بھی اور مظلوم ہو تب تو سمجھ میں آ جائے، لیکن ظالم ہو تو کیا، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی کیا کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمائے کہ مسلمان پر ظلم نہ کرے اور اس کے اوپر ظلم ہونے بھی نہ دے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت میں جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت میں جاتا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہ آدمی پریکٹیکلی اس کو کرے گا تبھی سمجھ میں آئے گا۔ جو آدمی کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی، جو آدمی کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ، اور جو کسی مسلمان سے کسی تکلیف دینے والی پریشانی میں ڈالنے والی چیز کو دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی پریشانی میں سے ایک پریشانی اس سے کیا کر دے گا، دور فرما دے گا۔ یہ قیامت کی پریشانی جلدی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی پریشانی سے مثال دیں گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ کیسے؟ کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دے گا اس کو ایک گیس سلنڈر مل جائے گا۔ کریں گے کہ نہیں ہم لوگ؟ کریں گے، کہ جو پتا ہے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں۔ لاک ڈاؤن اگر لگ سکتا ہے تو اس کے لیے ہم کو کیا تیاری کرنی ہے؟ تو جو کسی کا ساتھ دے گا اس کو یہ ساری 2 مہینے کا راشن مل جائے گا۔ کریں گے ہم، کیونکہ ہمیں پتا ہے، ہم نے اس کو چکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ عارضی ہیں۔ لاک ڈاؤن جیسا لاک ڈاؤن اور جو کورونا کی جو کال آئی تھی اس میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے سوچے بھی نہیں تھے کہ سدھر جائیں گے، لیکن سدھرے کہ نہیں سدھرے؟ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، قیامت کے دن کے آنے والی تکلیفیں عارضی نہیں، جو آئے گی تو باقی رہے گی۔ ان باقی تکلیفوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا علاج ایمان اور عمل صالح سے ہی ہوگا۔ وہاں کی کرنسی ایمان اور نیک عمل ہوگا۔ اگر میرے اور آپ کے پاس کچھ نیکیاں جمع ہوگی تو وہاں کی پریشانیاں ٹل جائے گی، ورنہ ہم پیسے سے اور درہم اور دینار سے اس دن کی پریشانی کو مٹا نہیں سکتے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کی سختیوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ان تمام سپورٹر کو جو اس کو دنیا میں سپورٹ کیا کرتے تھے، سب کو دے گا کہ ان سب کو لو اور میرا کیا کر دو، میری چھٹی کر دو، ان سب کو لے لو اور میری اس دن کی پریشانی سے مجھے نجات دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، یہ سب دے کر بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ دے کر بھی وہ چھٹکارے کی کوشش کرے گا، تب بھی وہاں یہ چلنے والے نہیں، دینار و دینار، پیسے روپے نہیں چلے گے۔ وہاں تو کرنسی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جس کے پاس ایمان اور نیک عمل کی کرنسی ہوگی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ وہاں کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ کچھ ایمان ہمارا باقی رہ جائے، ہمارا ایمان دن بدن ترقی کرتا جائے، ہمارے پاس نیک اعمال کا خزانہ بڑھتا جائے، یہی اس دن کی کرنسی ہے۔ اس کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلمان کا عیب دیکھ لیے ہاتھ چھوٹ نیچے کر دو، مسلمان کا عیب دیکھ لیے زبان پر مت لاؤ۔ ہمارا دل اندر سے جب کسی کا عیب دیکھتے ہیں تو ایک قسم کا ہیجان پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ عیب دیکھ لیا، پھٹاک سے جا کر کسی کو بول دو، اس کے بھائی کو بول دو، اس کے پڑوسی کو بول دو، اپنے دوستوں کو بتا دو، کسی رشتہ دار کو بتا دو۔ یہ عیب بتانے کا جو اندر سے ایک قسم کا ہیجان پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کو دبا دبا کر اس کو خیال میں لانا ہے کہ اگر اسی جگہ پر میں کرتا تو میرا کوئی عیب بتاوے تو کیا مجھے یہ برداشت ہوگا؟
اگر میرا عیب کوئی بتائے یہ مجھے برداشت نہیں، تو مجھے بھی اپنے بھائی کے عیب پر کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس کا فائدہ نقد دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے ہم نے دوسرے کے عیبوں کو چھپایا، اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپانے کا بھی کیا کریں گے؟ سسٹم بنائیں گے۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر کیا کرے گا؟ پردہ ڈالے گا۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس دن اگر ہماری فائل کھلے گی تو کیا ہوگا؟ آج تو یہاں فائلیں کھل رہی ہیں تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، دیکھ رہے کہ نہیں ہم لوگ سب؟ جو فائلوں کی باتیں چل رہی ہیں میڈیا پر، یہاں فائلیں کھل رہی ہیں تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہاں منہ دکھانا مشکل ہو رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کے سامنے فائل کھلے گی تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ اس دن ہمارے عیبوں پر پردہ پڑے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر بھی کیا کریں؟ اس کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث میں یہاں نہیں ہے، حضور اسلام نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ خود اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے! جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ خود اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی گھر میں رہ کر سب کچھ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں رکھ کر بھی رسوائی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے ذلیل ہونے کے اسباب کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری برائیاں کسی کے سامنے جو نہیں آنی چاہیے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے عیب کسی کے سامنے آنے نہیں چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ تھوڑا اس معاملے میں ہم لوگ بہت غافل ہیں، ہمارے سے بہت زیادہ غفلت ہو جاتی ہے۔ فوراً کسی کا عیب دیکھ لیے ہم لوگ فوراً کسی سے شیئر کر لیتے ہیں، شیئر کرنا سمجھتے ہیں کوئی عبادت ہے۔ میڈیا نے ہم کو سکھا دیا ہے، آپشن ہی دیا نا شیئر، میڈیا نے ہم کو آپشن ہی دیا ہے کیا؟ شیئر۔ تو شیئر مطلب پھیلاؤ، اب جو اچھائی ہے اس کو پھیلاؤ، لیکن برائی کو پھیلانا کوئی عبادت نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے گاؤں میں زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ زیارت کرنا، ملاقات کرنا بڑی عبادت ہے۔ آج کل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، ورنہ پہلے اس طرح عبادتیں چلا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کی زیارتوں کے لیے جاتے تھے، ملاقاتوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی ایک گاؤں میں زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانے والے شخص کے امتحان کے لیے راستے میں ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بٹھا دیا۔ فلما اتى عليه قال اين تريد، جب وہ شخص جاتے ہوئے اس فرشتے کے پاس سے گزرے جو انسانی شکل میں بیٹھے تھے، اس فرشتے نے پوچھا وہ جناب کدھر جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اريد اخا لي في هذه القرية، سامنے جو بستی ہے اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا کہ هل لك من نعمة، کیا تم پر اس کا کوئی احسان ہے؟ اس احسان کے اس احسان کو پھیرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم جا رہے ہیں؟ پھر کبھی آدمی احسانات کا بدلہ چکاتا رہتا ہے، اس لیے تو فرشتہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارا تم پر اس کا کوئی احسان ہے جس کو پھیرنے کے لیے جا رہے ہو؟ احسان کچھ نہیں ہے، بس یہ کہ میں اس سے اللہ کے لیے کیا رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا رسول اس فرشتے نے کہا فإني رسول اللہ علیہ، میں بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، ایک فرشتہ ہوں میں جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم اللہ کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے اسی وجہ سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنی محبت کو ایسا خالص کرنے کی ضرورت ہے، نہ مال کے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ اپنی کسی غرض کے لیے ہمیں کسی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ہمارا تعلق صرف کس کے لیے ہو، اللہ سے۔ اس نے دیا تب میں وہ میرا، اور نہیں دیا تو میرا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے دیا تب بھی میرا، نہیں دیا تب بھی میرا۔ ہمارا تعلق خالص، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے بعض اکابر کو ایسا دیکھا بھی گیا کہ جب ان کے پاس اس طرح ملاقاتوں کے لیے اس طرح یہ اظہار کرنا بھی چاہیے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو پڑوسی ملک کے بڑے بزرگ تھے،
ان سے یہاں نیرل میں زیارت کے لیے گیا تھا ملاقات کے لیے، تو ان سے عرض کیا کہ میں آپ سے اللہ کے محبت کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی ویسے ہی محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے کیا کرتے ہو، محبت کر. مکہ المکرمہ میں وہاں ایک مرتبہ ملاقات کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، وہاں بھی میں نے عرض کیا تو ادھر بھی انہوں نے یہی فرمایا اللہ تم سے ویسے ہی محبت فرمائے جیسے تم اس کے خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو. تو ہمیں اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے خطبے میں پڑھا تھا، من عاد مریضا او زار اخذه فی اللہ، جو آدمی کسی بیمار پرسی کے لیے اور دیکھنے کے لیے اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یا کسی اللہ کے لیے کسی اپنے بھائی سے کی زیارت اور ملاقات کے لیے جاتا ہے، اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. ناداہ منادیان ہے، آسمان سے دو فرشتے آواز لگاتے ہیں، طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، کہ تو نے اچھا کام کیا، تیرے قدم اچھے کام کی طرف چل کر گئے اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا، جنت میں فلیٹ بک ہو گیا. کائے کے لیے بیمار کی عیادت کرتے تو جنت میں فلیٹ بک ہو گیا. بیمار کی اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے چلے گئے، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے، جنت میں فلیٹ کیا ہو گیا، وہ قدم بھی مبارک اور جنت میں گھر بھی ہمارا بن گیا. ہم لوگ تو دنیا کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہیں، یہ بہانے ہیں کہ ان بہانوں سے ہم جنت میں کیا کیا کما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اختلافات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے سے، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے سے، اور ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کو رسوا اور ذلیل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، مل جل کر رہنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اقبال بھائی کے بھانجے کا بائی پاس کا آپریشن چل رہا ہے، سیفی اسپتال میں ہے، دعا کی درخواست ہے. اسی طرح خورشید عبدالحمید شیخ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو شفا کامل عاجل دائم نصیب فرمائے، صحت دائمہ نصیب فرمائے.